الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ سورہ نساء آیت نمبر 31 تک ہم کر چکے ہیں، آج آیت نمبر 32 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 31 سورہ نساء۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ہم کو کتنے سارے احکامات اب تک بتاتے چلے گئے، اور ہم نے دیکھا کہ کیا کیا معاملات اللہ تعالیٰ نے سکھائے، کس طرح سے خاندانی سسٹم کو استوار کرنا ہے، اور کیا کیا اس کے لیے معاملات کیے جائیں گے۔ مردوں کو طریقے سکھائے گئے، اور عورتوں کو بھی ابھی آگے دیکھیں گے تو ہمیں اس کا طریقہ جو ہے وہ سکھایا جائے گا۔ بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان، معاشرے کا جو اکائی، بیسک بنیادی یونٹ گھر ہوتا ہے، اس کو لے کے چلنے کے طریقے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار سکھائے، اور پھر اس کے حوالے سے مختلف معاملات جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ پھر ہم نے دیکھا مال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ جو معاشرتی جو رسم و رواج اور طور طریقے جو ہیں اس معاملے میں، اس معاشرے میں رائٹس تھے، تو مالی حقوق کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے کی، اور جانی حقوق کی حفاظت بھی جو ہے وہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ اب پھر بتایا کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو میں چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے ساکت کر دوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، وَلَا تَتَمَنَّوْا، اب تمنا مت کرو، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ معاشرے کے اندر رہتے ہیں لوگ، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عطا کیا ہوتا ہے، کسی کو اللہ نے کم عطا کیا ہوتا ہے، کسی کو مالی طور پر مستحکم بنایا ہوتا ہے اور کسی کو غریب بنایا ہوتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحت مند تنومند بنایا ہوتا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے معذور بنایا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے اور کوئی بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کسی کو حاکم بنایا ہوتا ہے، کسی کو محکوم بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے مختلف طریقے ہیں دنیا کو چلانے کے لیے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہ رکھتا تو پھر کائنات کی خوبصورتی نہ رہتی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ڈفرینٹ پوزیشنز میں لوگوں کو رکھا، ڈفرینٹ سوشو اکنامک سٹیٹس میں رکھا، یا کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا کسی بھی معاملے میں، تو اس طرح سے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی کائنات کا ایک نظام چلانا تھا۔ اور جس کو مالی طور پر مستحکم بنایا تھا، اگر سارے مالی طور پر مستحکم ہو جاتے تو پھر ان کو کیسے پتا چلتا کہ ان کے پاس کتنا ہے؟ کسی کو کم دیا ہے تبھی تو اس کو پتا چلا ہے نا کہ میرے پاس کتنا زیادہ ہے۔ اگر سب کو ایکول دیا ہوتا تو پھر قدر کیسے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اسی طرح جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت مند بنایا ہوتا ہے تو جب وہ کسی معذور کو یا مریض کو دیکھتا ہے تبھی اس کو اس نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ تو نعمت کی قدر ہی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے سے ڈفرینٹ فیز میں یا ڈفرینٹ سٹیٹس میں یا ڈفرینٹ کنڈیشن میں دوسرے بندے کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی کیا چاہتا تھا کہ میری نعمتوں کی انسان قدردانی کرے اور پھر شکر گزار بندہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں کسی کو زیادہ یا کسی کو کم دیا کہ زیادہ دیے جانے والے جو ہیں وہ تکبر کا شکار ہو جائیں، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے وہ کسی حسد میں مبتلا ہو جائیں۔ عام طور سے ہوتا ایسے ہی ہے، جس کو زیادہ دے دیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پہ کسی بھی چیز میں فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے، تو جس کو نہیں دیا ہوتا نا وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور حاسد کیا ہوتا ہے؟ حاسد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ حاسد کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ اور حسد اتنا زیادہ انسان کے اندر آگ لگاتا ہے کہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو کتنا برزی وہ انسان نیک ہو، نیکی کے عمل کر رہا ہو، لیکن اگر وہ حسد میں مبتلا ہو گیا ہے اور اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے تو اس کے دل میں ایک ایسی آگ لگتی ہے جو اس کو کسی لیول پر نہیں رہنے دیتی۔
یہ آگ تو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے اندر لگی تھی تو کس لیول پر لے گئی تھی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا. یہ آگ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اندر، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، ان کی نسل کے اندر یہ آگ حسد کی آ سکتی ہے تو کیا میرے اور آپ کے اندر نہیں آ سکتی؟ وہ بھی تو کتنے حاسد ہو گئے تھے نا، اور حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کیا تھا؟ کنویں میں پھینک دیا. قتل کرنے کی نیت تھی نا. تو یہ حسد انسان کو کس لیول پر لے جاتی ہے؟ قتل تک لے جاتی ہے. پھر انسان اب اپنی اس لمٹ پر نہیں رہتا. تو حاسد جو ہے وہ بیسیکلی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. یہ ایک بیمار ذہن کا شخص ہوتا ہے. یہ خود ویسا، اور یہ لیزی ہوتا ہے بہت زیادہ. یہ خود ویسا بن نہیں سکتا، اگلے کو ویسا دیکھ نہیں سکتا. تو جب اگلے کو ویسا دیکھ نہیں سکتا تو اس کے دل میں ایک آگ لگتی ہے، اور اس آگ کی وجہ سے وہ دوسرے کو بھی نیچے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور نیچے کرنے کی کوشش میں پھر وہ ہر لیول پر پہنچ جاتا ہے. سب سے پہلے حاسد کے دل میں آتا ہے کینہ، بغض، کدورت، نفرت، اور آگے بڑھتا بڑھتا پھر وہ کہاں پر پہنچتا ہے؟ ایسا حاسد جو ہوتا ہے پھر وہ جادو ٹونوں پر پہنچ جاتا ہے. اور جادو ٹونوں کے بعد بھی وہ بچتا، اپنے آپ کو بس نہیں کرتا بلکہ قتل تک پہنچ جاتا ہے. مثالیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو، ان چیزوں کو مت دیکھو، کیونکہ دنیا یہ تو ایک عارضی سی چیز ہے. متاع الدنیا الا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، چھوٹا سا متاع قلیل ہے، تھوڑی سی عارضی فائدے کی چیز ہے. اس کو مت دیکھو. اور لوگوں کو دیکھ دیکھ کے تم حسد کا شکار ہو کر جو دوسرے کے پاس ہے وہ چیز اس کے حاصل کرنے کی تمنا مت کرو. جو اللہ نے تم کو کسی کو بعض پر فضیلت دے دی ہے تو اس وقت ان چیز کی تمنا مت کرو اور حاسد نہ بن جاؤ، بلکہ کیا کرو؟ دیکھو، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ ہے مما اکتسبوا جو وہ کماتے ہیں، جو وہ کمائی کریں گے. کون سی کمائی؟ یہ مال کمائیں گے، یہ تجارتیں کمائیں گے، یا جاب سے کمائیں گے؟ اعمال صالحہ کی کمائی. مردوں کے لیے کیا ہے؟ وہ جو اعمال صالحہ کمائیں گے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے مِمَّا اکتسبنا، جو وہ اعمال صالحہ کر کے کمائیں گی. تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں دوسروں کو دیکھنے کے بجائے کیا کرنا ہے؟ وَاسْأَلْ، اپنے کمائی اعمال صالحہ کو بڑھانے کا معاملہ کرو. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور سوال کرو تم سب اللہ کا اس کے فضل کے بارے میں. اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ تم اعمال صالحہ کرتے رہو اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. دیکھیں، کسی کو فضیلت میں دیکھنا، کسی بھی انداز میں اس کے پاس فضیلت ہے، تو جب آپ اس کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں نا کہ اس کے پاس نہ رہے، یہ اس سے چھن جائے اور یہ میرے پاس آ جائے، اس کو کہتے ہیں حسد. اور اس کو میرے پاس لانے کے لیے آپ ہر ممکن حربہ آزماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حسد. تو کیا اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بہت زیادہ علم دیا ہے، مال دیا ہے، اور وہ اس قرآن کے علم کو آس پاس دائیں بائیں جو ہے وہ پھیلا رہا ہے، تو میں اس سے دیکھ کر مجھے نہ ہو کہ میرے پاس بھی یہ ہو، میں بھی یہ کام کروں؟ اور یا اللہ نے کسی کو ڈھیر مال دیا ہے، امیر ہے، اور وہ دائیں بائیں لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے، پانی کی طرح بہا رہا ہے، تو کیا میں نہ اس کے بارے میں کچھ سوچوں کہ میرے پاس بھی یہ آ جائے؟ تو دو چیزوں میں اس کو کہتے ہیں رشک. کسی کو اپنے سے فضیلت میں دیکھ کر اس کی تمنا کرنا، اور اللہ سے اس فضل کو مانگنا، جس کا اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اس کو کہتے ہیں رشک. اور یہ دو حالتوں میں جائز ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے
کہ رشک صرف دو حالتوں میں جائز ہے. ایک تو اس کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو قرآن کا علم دیا ہو, دین کا علم دیا ہو اور اس کو دائیں بائیں پھیلا رہا ہو, اور دوسرا اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس کو دائیں بائیں لوگوں کے لیے خرچ کر رہا ہو, دین کے لیے خرچ کر رہا ہو, تو بس ایسے دو حالتوں کا رشک انسان کے لیے جائز ہے کہ انسان مانگے. اور دین کے راستے میں تو اپنے سے اوپر کو دیکھنا چاہیے, نیکی کے معاملے میں اپنے سے زیادہ والے کو دیکھنا چاہیے, اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے. اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. تو گویا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ڈائریکشن دے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے حسد سے بچنے کا طریقہ بھی یہ سکھا دیا ہے کہ دیکھو جس کو دیا ہے اس سے مت چھینو, بلکہ کیا کرو, اللہ کا ذکر کرو نا, اللہ کو یاد کرو نا, اللہ سے مانگو نا, اپنی زبان ذکر الہی سے تر کرو نا, دعاؤں کو مانگا کرو, اللہ سے مانگو, شکر کرو. اللہ تو نے نعمتیں دی ہیں تو اس کی شکر کی مجھے بھی توفیق عطا فرما, اسی طرح جس طرح وہ شخص یہ ادا کر رہا ہے. لالچ طمع نہ کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے اس کا فضل مانگو. حدیث میں آتا ہے جب مرغے کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. جب مرغا بانگ دیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے, اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. اللہم انی اسألک من فضلک العظیم, کہ اللہ میں تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتی ہوں. تو اللہ سے حضور نے فرمایا صبح کی بانگ ہو یا دوپہر کی بانگ ہو, اس وقت فرشتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ سے اس کا فضل مانگنا. جب مرغے کی بانگ, اب نہیں آئی مرغے کی بانگ تو جن کے ہے وہ تو مانگے نا. کوئی ہمارے ساتھ والے گھر والوں نے مرغا پالا ہوا ہے, اچھا ہمارے گھر آگے مہمان امریکہ سے, اب وہ بیچارے رات ان کی تو ٹوٹلی جو ہے وہ ٹائمنگ آلٹر ہو جاتے ہیں. اب وہ جیٹ لیگ میں تھے, وہ بیچارے جس ٹائم ان کو صبح کے وقت نیند آتی تھی اس وقت مرغا بانگے تھے نہ شروع ہو جاتا تھا. اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ جی وہاں پہ نہ مرغا نہ مرغے کی بانگے نہ کچھ اور. تو کیا کرنا چاہیے جب آپ کو آپ کی نیند وہ نہیں کر رہا, چلو ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس وقت اللہ سے اس کا فضل مانگے, اس وقت مانگے نا اللہ تعالیٰ مجھے نیند آ جائے, اس بانگ کے باوجود بھی مجھے نیند آ جائے, تو کیوں نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کرو, حاسد نہ بنو بلکہ ذکر الہی سے زبانیں تر کرو, اللہ کا شکر کرو, اللہ سے اس کا فضل مانگو. ان اللہ کان بکل شیء علیما, بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اللہ کی تقسیم حکمت پر مبنی ہے. اللہ نے جس کو زیادہ دیا یا جس کو کم دیا اس کی حکمت ہے, وہی وہ حکمتوں کو جاننے والا ہے. مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے, اس بات پر راضی برضا رہنا چاہیے کہ جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میرے لیے بہترین ہی ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس چیز پر راضی برضا بھی ہونا ہے, اور جن چیزوں کو دیکھ کے اگر آپ کو حسرت آتی ہے یا اس پر رشک آتا ہے تو بس دو چیزوں میں رشک آنا چاہیے, اور اس فضل کا اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کرنا ہے انشاءاللہ. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ, اور واسطے ہر ایک کے بنایا ہے ہم نے موالی وارث, مما اس میں سے جو ترک الوالدانی جو چھوڑ جائیں والدین, یعنی ہم نے ہر ترکے میں سے وہ جو ہے وارث بنایا ہے جو والدین چھوڑ کے جائیں, والاقربون یا قرابت دار چھوڑ کر جاتے ہیں, ہم نے اس کے ترکے مقرر کر دیے, وارث بنا دیے. والذین عقدت ایمانکم, اچھا یہ بات سے ہم نے کہاں پڑھے ہیں, سورہ نساء کے شروع میں ہم نے پوری وراثت کے احکامات پڑھ چکے ہیں. اور والذین عقدت ایمانکم, اور وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہیں, یعنی وعدہ کر کے تم نے انہیں رکھا ہے, فَأْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ, تو ان کو ان کا حصہ ادا کر دو. یعنی جن لوگوں سے تم نے وعدے معاہدے کیے ہیں ان کے حصے بھی تم ان ادا کر دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ ہر چیز پر نگران ہے, گواہ ہے. تو گویا ترکے کے حصے تو مقرر ہیں جو کہ وراثت کے احکامات میں ہم پڑھ چکے ہیں, لیکن اگر کسی سے وعدہ معاہدہ کیا ہے تو وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ وصیت کے احکامات میں ہی آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ تقسیم کے موقع پر اگر خاندان کے کچھ لوگ یا مسکین آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو. کیوں وجہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی کہ اگر تم بچے چھوڑ کے مرتے
اور تم بھی تو یہی چاہتے نا کہ تمہارے بچوں کو بھی کوئی نہ کوئی دینے والا موجود ہو. تو اللہ تعالیٰ نے گویا سب چیزیں سمجھانے کے بعد اب آگے جو حکم آ رہا ہے بہت خوبصورت حکم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ خاندان کا جو ایک سسٹم استوار کرنے کے لیے یا ایوالو کرنے کے لیے اب معاشرے کا بیسک یونٹ اکائی جو گھر ہوتا ہے اس کو کیسے لے کے چلا جائے گا، سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے بتا دیے تھے. اللہ نے مردوں کو بھی اس طریقہ سکھایا اور تو پوری کی پوری جسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ سورہ نساء اپنے مردوں کو پڑھایا کرو، تو گویا مردوں کو طریقے بہت زیادہ اس کے اندر سکھائے گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، عاشروہن بالمعروف، کہ یہ عورتوں کے ساتھ کیا کرنا، معروف طریقے سے ان کے ساتھ گزر بسر کیا کرو. اور ہم نے دیکھا کہ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، لیکن کامل کون ہے، جو اپنی گھر والی کے حق میں بہتر ہے یا اپنے گھر والوں کے حق میں، اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے. تو انسان کا کامل بنا دیا جانا ہے اگر وہ اپنی بیوی کے حق میں بہترین ہے. تو مردوں کو بہترین طریقے سکھائے گئے اور یہ بھی بتایا گیا کہ عورت پسلی سے بنی ہے، اس کو ٹیڑھا کرنے کی، سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، لہٰذا اسے اسی ٹیڑھ اور کجی کی حالت میں ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو. ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنے کا طریقہ قرآن پاک میں سکھایا گیا کہ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ان کے ساتھ بہترین گزران کا معاملہ کیا کرو. کیسے؟ جیسے ایک کسان اپنی کھیتی کے ساتھ کرتا ہے، اور کھیتی اس کسان کو بہت پیاری ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے، وہ اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس کی گوڈی کرتا ہے، اس کی جھاڑ جھنکار نکالتا ہے، اور پھر اس کی زمین کو نرم کرتا ہے، پھر اس میں اچھی بیج ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد آبیاری کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، پھر اس کو دھوپ چھاؤں سے بچاتا ہے اور طریقے سے دھوپ چھاؤں لگواتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب اس میں سے ایک کونپل نکلتی ہے تو اس کو وہ کیڑوں سے بچاتا ہے. پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو آس پاس میں تراش کرتا ہے تاکہ وہ خوبصورت ایک تناور درخت بن جائے اور پھر وہ پھل دینے والا بن جائے. بالکل اسی طرح کسان اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی، انسان جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ کرنے کا سکھایا گیا کہ ایسے رہو، یہ تم عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ان کی نگہداشت کرو، ان کے اندر سے ان کی جو غلط عادتیں ہیں ان کو نکالنے کی، محبت کے ساتھ نکالنے کی کوشش کرو. اور پھر کیا کرو، دلوں کی زمین کو نرم کرو، پیار محبت کے ساتھ. دیکھیں مرد نے اپنی بیوی کو پہلے پالنا ہوتا ہے، ایک مرد اپنی بیوی کو پہلے پالتا ہے، 4-5 سال اس کو پالتا رہتا ہے، محبت پیار طریقے سے اس کے ساتھ اپنا سلوک روا رکھتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ بیوی وہی کرنے لگ جاتی ہے جو شوہر کہتا ہے، آہستہ آہستہ. اور اگر وہ نہ کرے ایسے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پہلے دن سے ہی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ حقوق اور فرائض کی ایسی جنگ شروع ہوتی ہے کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بنے گا گھر کا پانی، میں نے بھی یہ کیا تو نے بھی یہ کیا، ٹھیک ہے جو بھی چل رہا ہے ان کے ساتھ. کوئی ایک دوسرے کو جو ہے وہ فرائض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر کوئی اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. میاں ہے تو وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں ویسے ہونا چاہیے، بیوی کہتی ہے میں جو کہہ رہی ہوں ویسے ہی ہونا چاہیے. اور ایک جنگ ہے جو چڑی بھی ہوتی ہے اور ان کے اندر مفاہمت کا معاملہ نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ کیا ایک حقوق اور فرائض کا بازار گرم ہوتا ہے اور ان کے اکھاڑا کشتی کا میدان ان کا گھر بنا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں طریقہ، کیسا طریقہ سکھایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال سارے کے سارے مرد، یہ وہ مرد ہیں جو رشتہ ازدواج میں بندھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، چاہے وہ کم پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ اپنی بیوی سے چھوٹا ہے عمر میں، چاہے وہ معاشی طور پر مستحکم نہیں ہے، کمزور ہے، چاہے وہ اپنا بیوی بہت خوبصورت ہے اور وہ اتنا زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اگر وہ رشتہ ازدواج میں بن چکا ہے تو وہ کیا ہے، وہ الرجال کی صف میں شامل ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اگر ایک شخص شوہر بن چکا ہے، خاوند بن چکا ہے، تو وہ کیا ہوگا، قوامون، وہ قوام ہوگا علی النساء، کس کے اوپر، عورتوں کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پہ قوام بنا دیا ہے. وہ مرد جو اس کا شوہر ہے وہ قوام ہے. ٹھیک ہے، قوام کس کو کہتے ہیں؟
قوام نکلا ہے قاما سے. قاما کہتے ہیں کھڑا ہوا. جو شخص کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ان کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے, ان کی سرویلنس کر رہا ہوتا ہے, ان کی سپرویژن کر رہا ہوتا ہے, ان کے لیے ان کو آرڈرز بھی دے رہا ہوتا ہے, ان کے لیے انتظامات بھی کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ تو دوسرا اس کو پیچھے والا نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا. مجھے آپ کے پیچھے سے پیچھے والا کوئی نظر نہیں آ رہا, کیونکہ میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں, آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے. ہاں, اگر میں کھڑی ہو جاؤں گی تو مجھے سب نظر بھی آئیں گے, میں سب کو دیکھ بھی سکوں گی. I would be able to keep an eye on each one of you. اور آپ کی جو ضرورت ہوگی میں فوراً آپ کی پوری کرواؤں گی. انویجیلیٹرز کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں نا, چل رہے ہوتے ہیں, چکر لگا رہے ہوتے ہیں, اور ہر ایک کی ضرورت کو دیکھ کر اس کو فوراً پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو کیا بنا دیا ہے؟ شوہروں کو قوام بنا دیا ہے کہ وہی سب کچھ کریں گے اپنے گھر کو, ادارے کو چلانے کے لیے. قوام کون ہوگا؟ مرد ہوگا. عورت نہیں ساری چیزوں کا فینڈ اینڈ فیچ کرے گی, عورت نہیں ساری چیزوں کا انتظام کرے گی. عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جا کے مال کما کے لائے اور گھروں میں جا کے وہ خرچ کرے. عورت کو اللہ نے قوام نہیں بنایا. قوام کس کو بنایا؟ مرد کو بنایا. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نانا نے گھر کے اندر کے کاموں کی ذمہ داری ہماری والدہ کی لگائی تھی, اور گھر کے باہر کی ذمہ داری, کاموں کی ذمہ داری ہمارے والد حضرت علی کو کے سپرد کی گئی تھی. ٹھیک ہے, تو قامہ کون ہوگا پھر؟ جو باہر کی کاموں کی ذمہ داری بھی اٹھائے گا. ساری چیزیں باہر سے جو لے کے آنی ہے, عورت کو تو حکم دیا گیا کرنا فی بیوتکن, گھروں میں ٹک کر قرار پکڑ کے بیٹھو. اور باہر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ فینڈ اینڈ فیچ کی. یہاں آگے ہی دیکھ لیجئے, اللہ نے وجہ بتا دی ہے یہاں پر. قوام بنانے کی وجہ کیا ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس وجہ سے کہ اللہ نے تم میں سے, ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی بعض مرد جو ہیں, اللہ تعالیٰ نے, زیادہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ جسمانی اور اعصابی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عورتوں سے مضبوط بنایا, فضیلت میں رکھا ہوتا ہے. اور اس کا ہمیں سائنٹیفکلی پروف بھی ملتا ہے کہ جس وقت ایک عورت کا بچہ میل بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو اس کا دودھ آتا ہے اور اس عورت کا جس کی فیمیل بچی پیدا ہوئی ہوتی ہے اس عورت کا جو دودھ آتا ہے, ان دونوں دودھ کو جب اینالائز کیا گیا, ان کا مشاہدہ کیا گیا, تو دونوں کے دودھ میں بدرجہاں فرق ہوتا ہے. اللہ نے تو اس عورت کا دودھ بھی فرق کر دیا کہ جس کا بچہ میل پیدا ہو رہا ہے اور اس عورت کا سے جس کی بچی پیدا ہو رہی ہے, تو جب دودھ ہی فرق کر دیا تو اس دودھ سے ہی تو اس کی نشو نما بننی تھی. اسی کے فرق تو بہت ہے نا. وہ ایسا فرق ہے کہ لڑکے کی جو ضرورت, اس کی جسمانی اور اعصابی ضروریات کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ اس کے دودھ میں آنا شروع ہو جاتی. اور بچی کے لیے, بچی ایک نازک طبیعت کی عورت ہوتی ہے نا, نازک ہوتی, وہ جسمانی اور اعصابی دونوں اعتبار سے مرد سے کمزور ہوتی ہے. اب دیکھیں, اگر ہم دیکھیں تو جسمانی طور پر جس طرح مشقت مرد کر سکتے ہیں عورت نہیں کر سکتی. اللہ نے مردوں کو مضبوط بنایا ہوتا ہے, ان کی ہڈیاں اسٹرانگ ہوتی ہیں, ان کے مسلز ہوتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے جان نہ صرف جسمانی طور پر مضبوط بنایا بلکہ اعصابی طور پر بھی وہ بہت ایموشنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. میں ایکسیپشنز کی بات نہیں کروں گی, عمومی طور پہ بات کروں گی. ہمارا دین عمومی طور پر لوگوں پر جو ہے نا وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. کہاں کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں ایموشنلی جو ہے وہ عورت اسٹیبل ہوتی ہے اور جو مرد ہوتے ہیں وہ کمزور دل کے ہوتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے؟ عورت کو انسٹیبل بنایا. آپ دیکھیں, مرد جذباتی نہیں ہوتے, عورت جذباتی ہوتی ہے, اور وہ چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتی ہے, رونے لگ جاتی ہے, چڑچڑائی ہو جاتی ہے, غصہ کرنے لگتی ہے. ہوتا ہے نا, کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کو بنایا ہی ایسا ہے. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. اللہ نے ہمارے اندر وہ جو ہارمونز رکھے ہیں نا, وہ ہارمونز ہی ایسے ہیں. ان ہارمونز کا ایک اتار چڑھاؤ منتھلی سائیکل کے حوالے سے ہمارے اندر آتا ہے. ہر مہینے ماہواری, اور جب ماہواری آنی ہوتی ہے تو چڑچڑی عورت ہو جاتی ہے, اور جب ماہواری ہوتی ہے تو پھر ایک دو دن چڑچڑاپن ختم ہوتا ہے, then she becomes normal. اور اسی طرح جب مینوپاز کا ٹائم ہوتا ہے تب بھی ایسے ہی ہوتا ہے, تب بھی اسی طرح وہ ہاٹ فلیشز, وہ ہارمونل اپس اینڈ ڈاؤنز, وہ پھر وہ پریگنینسی کے اپس اینڈ ڈاؤنز, وہ ہارمونز کے, پھر وہ جو لیکٹیشن کا عمل, اور اس میں جس طرح سے ہارمونز ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں, مرد کے اندر نہیں ہو رہے ہوتے.
مرد کے اندر کیا ایسا سائیکل آتا ہے؟ نہیں آتا نا, ہمارے اندر آتا ہے. اور اللہ کی یہ مصلحت اور قدرت ہے, اس نے ہمارے اندر ایک ہارمون رکھے جس کو ہم آکسیٹوسن کہتے ہیں. یہ ہارمون ہمارے اندر محبت لاتا ہے. یہ جو پیار اور محبت کا جو عنصر ہے یہ اس آکسیٹوسن ہارمون کی وجہ سے, یہ مرد کے اندر نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا, اپنی شفقت کو کس سے ریلیٹ کیا؟ ماں سے. یہ ماں کا آکسیٹوسن ہارمون کیسے آتا ہے؟ جتنا زیادہ بچہ فیڈ کرتا ہے آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے. جتنا بچہ دودھ سک کرتا ہے آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے, اتنی ممتا بڑھتی ہے, اتنی ہی اس کے اندر پیار اور محبت آتا ہے. آج ہماری مائیں جو ہے وہ فیڈر والے دودھ پر لگا دیتی ہیں اور بچوں میں کیا محبت آنی ہے, اور ماؤں کے اندر کیا محبت آنی ہے اس بچے کے لیے. کتنا آکسیٹوسن آ گیا اس کے اندر. آکسیٹوسن تو آتا ہی, جتنا سک ہوگا اتنا آکسیٹوسن ریلیز ہوگا. تو جتنا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر محبت کا عنصر بڑھتا جائے, کیا کرنا ہے؟ بچے کو فیڈ بھی کرانا ہے. تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہارمونز ہمارے اندر ایسے رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جذباتی بھی ہوتے ہیں اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے وہ الجھنا بھی شروع ہو جاتے ہیں, چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں. مزاج ہمارا جو ہے نا وہ بڑا وولٹائل سا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں بعضہم علی بعض, اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو یہ مردوں کی فضیلت ہے اور ہمیں بھی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. ٹھیک ہے. دوسری ریزن جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم پر قوام بنایا ہے, اس کی ریزن یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. کیا ہے؟ اور اس وجہ سے کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے. تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ معاشی کفیل بنایا ہے اپنے خاندان کا, اپنے گھر کا. یہ کفالت کی ذمہ داری, یہ معاش کا جھنجھٹ اور اس کے لیے تگ و دو کرنا اور جانا اور کما کے لانا, یہ عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بوجھ نہیں ڈالا ہے. اللہ نے بتا دیا ہے, یا اس آیت میں بھی یہ پروف آ گیا ہے کہ کیا ہے, اللہ نے مرد کو قوام اس لیے بنایا ہے کہ ایک تو اللہ نے جسمانی اور اعصابی طور پر اس کو فضیلت دی ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہی مال کما کر لائیں گے اور وہی اپنے گھر میں وہ مال خرچ کریں گے. آج ہمارے معاشرے کا آبے کا آوا الٹا ہوا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی آج کا دور میں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ بھائی اب گھر نہیں چل سکتے جب تک کہ دونوں کمانے والے نہ ہوں. اور کیا کیا جاتا ہے کہ جی اپنے بیٹے یا بہو, اپنے بھائی کے لیے وہ کماؤ لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ وہ آئے گی اور آ کے کمائے گی, ہمارے بھائی اور بیٹے کے ساتھ مل کے کمائے گی اور گھر کا نظام چلائے گی. کیونکہ آج کل دونوں نے جو ہے نا وہ گھر کی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں, مرد اور عورت, اور ان دونوں نے مل کے جو ہے وہ گھر کو رن کرنا ہے. تو آپ یاد رکھیے گا گھر کبھی بھی اس طرح نہیں چلتا کہ اگر دونوں ہی گاڑی کے پہیے بن کے اور اپنی اپنی وہی ذمہ داری کرنے لگ جائیں جو ایک کے سپرد اللہ نے کی تھی. اللہ نے ایک کی ذمہ داری گھر کے اندر کے سارے کام کاج لگائے ہیں. بچوں کی ذمہ داری ان کو ان کی تربیت کرنا, ان کو اٹھانا, ان کو مطلب محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ ان کے معاملات دیکھنا, یہ اور سارے گھر کے کام کاج دیکھنا, یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اور مرد کی ذمہ داری ہے باہر سے کما کے لانا اور پھر گھر والوں پر خرچ کرنا. ظاہر ہے جو خرچ کرے گا وہی اس بات پر وہی اس بات پر اپنا ہاں جی حکم دینے کا مجاز بھی ہوگا. آج دونوں کما رہے ہیں تو دونوں کہہ رہے ہیں میں بھی رانی تو بھی رانی, کون بھرے گا گھر کا پانی؟ میں بھی تو کما کے آ رہی ہوں, میں بھی تو اتنی دیر سے کر رہی تھی کام, بس ٹھیک ہے میں بھی آئی ہوں, تم بھی تھکے ہوئے آئے ہو, چلو آرڈر کرتے ہیں, باہر سے منگوا لیتے ہیں, ہے نا. آج یہ ایسے ہو رہا ہے. اور جو لوگ اس وجہ سے اپنی کماؤ بہو یا بیٹی لے کر آ رہے ہیں, میری نظر میں بالکل صحیح بات ہماری ڈاکٹر صاحبہ بھی یہی کہتی ہیں کہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ وہ اپنے اس بچے کو یا بیٹے یا بھائی کو یہ بات کہنا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ میری نظر میں تم معذور ہو, میری نظر میں تم اس قابل نہیں ہو کہ تم اپنا گھر رن کر سکو, لہٰذا میں تمہیں ایک بیساکھی پرووائڈ کر رہی ہوں, تو اس کے بیساکھی کے ساتھ مل کے تم اپنی جو ہے نا گھر کی گاڑی کو چلانا, نہیں تو تم اس قابل نہیں ہو کہ تم اس کا بوجھ اٹھا سکو, ہے کہ نہیں. ڈاکٹر بنے. اب لڑکیاں جو آج کل بہت پڑھ لکھ جا رہی ہیں اور بہت زیادہ کمائی کے اس کے اندر بھی آ رہی ہیں, تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ,
اگر وہ کماتی ہیں, وہ کرتی ہیں, تو دیٹ از their earning and their money. They should not be spending on their home to run their home. جی جو گھر نیگلیکٹ, وہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. دیکھیں اللہ نے ذمہ داری نہیں لگائی ہے, اللہ نے کمائی کا پوچھنا نہیں عورت سے, اللہ نے کمائی کو عورت سے نہیں پوچھنا. آج جو یہ معاشرے کا ایک پورا کا پورا وتیرہ چینج ہو چکا ہے نا, کہ اب ڈاکٹر بن رہی ہیں اور کما رہی ہیں, صرف ڈاکٹرز نہیں, وہ انجینئرز بن رہی ہیں, وہ بینکس میں کام کر رہی ہیں, وہ فلاں, وہ ادھر ادھر, ہر شعبے میں لڑکیاں آ چکی ہیں, آئی ٹی میں کر رہی ہیں, مختلف چیزوں میں, HR میں لگی ہوئی, ڈفرینٹ چیزوں میں لگی ہوئی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فرائض کی پوچھ ہونی ہے. یاد رکھیں, اگر فرائض میں نگلیکشن ہو گئی تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. تو اللہ جو نعمت ہماری گودوں میں ڈالتا ہے, اگر اس میں نگلیکشن ہو گئی, اللہ نے وہ جو فرائض ہمارے کندھوں پہ ڈالے تھے, شوہر کی ذمہ داریاں, گھر میں پائی جانے والی وہ جو ساس تھی, یا گھر میں پائے جانے والا سسر تھا, یا جو اور گھر کے جو کورس تھے پورے کرنے تھے, گھر کے کام کاج, اگر ان میں کوتاہی ہو گئی اور شوہر کے حقوق پر پورے ادا نہ کیے گئے, صرف اس وجہ سے کہ میں نے بھی کمانے جانا ہے, تو ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا. لیکن اگر ہم کمائیں گے نہیں, تو کم سے کم ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. اب اگر وہ بچی یا وہ لڑکی جو اس قابل ہے کہ اس کے گھر کے سارے معاملات بھی ہو جاتے ہیں, شوہر کے بھی وہ حقوق پورے کر دیتی ہے, اور وہ اپنے بچوں کو بھی نگلیکٹ نہیں کرتی, اگنور نہیں کرتی, شی ہیز گاٹ, اس کی ساس کہتی ہے میں سنبھالوں گی, کر لوں گی, یا اس کی بہن موجود ہے یا اس کی نند موجود ہے بچے کو دیکھنے کے لیے, اور بچہ اگنور یا نگلیکٹ نہیں ہوگا, اور وہ بین بائی دوسرا کام کر لیتی ہے, اس کے اپنے رحم کے رشتے اس کو دیکھنے کے لیے ولنگلی تیار ہے. اول تو وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے, بچہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں کی. شوہر ذمہ داری کس کی ہے؟ بیوی کی. کوئی اور اگر وہ ان کے حقوق سے رہ گئے وہ, تو لڑکی کو جواب دہ ہونا ہوگا. لیکن اگر سپوز ایک عورت ہے, وہ ڈاکٹر بھی ہے, اس کا کوئی بچہ نہیں ہے, صحیح, اس کے اوپر اتنی ذمہ داری نہیں, اس کا شوہر بھی دوسرے ملک میں رہتا ہے, یا دوسرے شہر میں 1 ہفتے بعد آتا ہے, 15 دن بعد آتا ہے, اینڈ شی ہیز لاٹ آف ٹائم کہ وہ کر سکتی ہے ایسا کام, تو اس کے اوپر تو نہیں ہے نا ذمہ داری اور کسی کی, وہ کیا کرے گی؟ اب وہ چاہے کام کر سکتی ہے. اب اگر وہ کسی کو نیگلیکٹ نہیں کر رہی, اس کے پاس اتنا ول پاور ہے اور وہ اتنے ہارس پاور کی ہے کہ گھر کے بھی کورس کر لیتی ہے, بچوں کو بھی دیکھ لیتی ہے, یا بچے بڑے ہو گئے ہیں, اب اتنا زیادہ بچوں کو اس طرح ضرورت نہیں ہے جس طرح پہلے چھوٹے عمر میں ہوتی ہے, اب شی فائنڈز دا ٹائم کہ وہ نکلے اور کوئی اچھا کام کرے, اور اس کے پاس کوالیفیکیشن بھی ہے, تو وہ ضرور کرے. اب اگر وہ کرتی ہے تو اس پیسے پہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حق کس کا ہے؟ اس کا اپنا ہی ہے, وہ اس کا اپنا مال ہے. وہ اس لیے نہیں کرے گی کہ میں اپنا گھر کے جو ہے نا وہ فائنینشیل میٹرز کو جو ہے نا وہ سالو کروں گی. یاد رکھیے گا, یہ فائنینشیل میٹرز کا کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اگر آپ کر کے نکلیں گے بھی نا, تو اس میں ہوگا یہ کہ میں نے تو خود اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے, جو لڑکیاں اس لیے کماتی ہیں نا کہ جی سے ہم اپنے گھر کے خرچے چلائیں گے, آدھے سے زیادہ پیسہ جو ہے نا وہ ان کے للے تللوں میں نکل جاتا ہے. وہ ان کے جو ہے نا وہ اپنے اپڈیٹ, اپنے رکھنے کو, اپنے جوڑوں کو, اپنی چیزوں کو, اور پھر وہ جو میڈ اور سرونٹ انہوں نے گھر میں رکھنا ہے گھر کے کام کاج کو کرنے کے لیے, تو وہ جو کما کے لا رہی ہیں وہ آدھے سے زیادہ نکال رہی ہیں. وہ ان کی خام خیالی ہے کہ وہ ان کے بچوں کے اس کے کام آئے گا. نو, عورت کی کمائی میں برکت بھی نہیں ہوتی, برکت مرد کی کمائی میں ہوتی ہے. اور جتنا ان کے نصیب میں ہے نا, وہ اگر وہ نہیں بھی کریں گی, بیٹھ جائیں گی گھر میں, تو اللہ تعالیٰ شوہر کو کمائی میں برکت دے دے. ایک خاتون تھی, اس کا گھر میں اس کے میاں کی جاب ہی نہیں لگ رہی تھی, اور وہ کہیں یونیورسٹی میں ٹیچنگ کرتی تھی. مجھے بار بار کہتی تھی آپ دعا کریں کہ میرے شوہر کی جاب لگ جائے, میرے شوہر کی جاب لگ جائے, اور اپنے چھوٹا سا بچہ اپنی ساس کے پاس چھوڑ کے جاتی تھی, اور اس کے شوہر کی جاب ہی نہیں لگ رہی تھی. تو اس کو میں نے کہا تم ٹھان لو کہ تم نے جاب نہیں کرنی, تب تم گھر میں بیٹھو گی تو تمہارے شوہر کی خود بخود جاب لگ جائے گا, کیونکہ رازق وہ ہے جو تمہارے گھر کو رن کرنے کے لیے, جو تمہارے بچے کا رزق ہے نا وہ تمہارے شوہر سے آ جائے گا. اور ایسے ہی ہوا, اس نے ٹھان لیا کہ میں نے اب جاب نہیں کرنی, تو اس کے شوہر کی دبئی میں جاب لگ گئی اور وہ دبئی چلے گئے. تو یہ ہماری خام خیالی ہے.
اللہ نے مرد کو دیا ہے کمانے کا اختیار, اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو قوام بنایا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں علیہن درجہ, اس کو میں نے ایک عورت کے اوپر ایک درجہ دیا ہے, فوقیت دی ہے, اور یہ وہ درجہ ہے جس کی وجہ سے وہ قوام بنایا گیا ہے کہ وہ یہ 2 کام کرتا ہے. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا, کیوں ایک درجہ بلند رکھا, کیونکہ ایک ادارے کو چلانے کے لیے ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے. کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ 2 ہیڈز ایک ادارے کو چلائیں. ارے ہمارا کچن نہیں چلتا اگر 2 کوکس آ جائیں, ایک ساس بھی کچن میں لگی ہے, بہو بھی لگی ہے, تو بہو کہے گی جب ساس نکلے گی تب میں کچن میں جاؤں گی. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ دیورانی جٹھانی بھی لگی ہے نا, تو وہ کہتی ہے کہ یا تو وہ کرے گی کام یا میں کروں گی. ٹائم لگائیں, میری ڈیوٹی ایک ٹائم لگائیں, ایک ٹائم وہ کرے گی, ایک ٹائم میں. اس طرح آدھا کام ہوتے ہیں, آدھا چھوٹ جاتا ہے. میں سمجھتی ہے وہ کر لے گی, وہ سمجھتی ہے میں کر لوں گی. تو وہ جو کیا ہوتا ہے, وہ آپ نے کیا, آپ کی تو چلے انڈرسٹینڈنگ ہوگی, لیکن شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے نا, نہیں چل سکتا. اور آپ لوگوں نے بھی کام ڈیوائڈ کیے ہوں گے, تو ایک کچن میں حکمران ایک ہی ہوتا ہے. کچن میں بھی ایک ہوگا. ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براth, سنا ہوا ہے نا یہ محاورہ. اگر ہر کوئی آگے کوئی کہہ رہا ہے نمک ڈالنا ہے, کوئی کہہ رہا ہے چینی ڈالنی ہے, کوئی کہہ رہا ہے مرچ ڈالنا ہے, کوئی کہہ رہا ہے زیرہ ڈالنا ہے, تو پھر تو کھانا خراب ہی ہوگا. تو جب کچن کا کام نہیں ہو سکتا تو ایک گھر کیسے چل سکتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا آپ نے دیکھا کہ کوئی ادارہ دیکھیں جہاں پہ 2 CEOs ہوں, کوئی ڈپارٹمنٹ دیکھیں جہاں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ 2 ہوں؟ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. CEO ایک ہی ہوتا ہے. CEO کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے, کیونکہ کمپنی کو چلانے کے لیے باس ایک ہی ہوگا, بات اسی کی چلائی جائے گی. اسی طرح گھر کے ادارے کو چلانے کے لیے بھی اللہ نے ایک کو باس بنایا ہے اور ایک کو اس کا ماتحت بنایا ہے. رب البیت ایک ہے اور وہ ہے مرد. اور جب عورت مرد نہیں ہے تو پھر ربۃ البیت کون ہوگی؟ عورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور ہر شخص سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو جب مرد گھر میں ہے تو وہ رائی ہے اور اس کی بیوی بھی اس کی رعایا ہے, بچے بھی رعایا ہیں, ملازم گھر والے جتنے افراد وہ اس کی رعایا ہیں. اور اسی طرح جب مرد چلا جائے گا تو پھر کون بن جائے گی ربۃ البیت؟ عورت. پھر اس کی جو ہے وہ حکم چلے گا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عورتوں کے اوپر میں نے مردوں کو قوام بنا دیا ہے, اور وہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ یہ 2 کام کرنے والے ہیں. اور جب یہ 2 کام کرنے والے ہیں تو پھر یہ 2 کام کرنے کے بعد اب یہ تو بڑا خوش ہو رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو بڑا مردوں کو اتنی بڑی جو ہے وہ رسپانسبلٹی دے دیا, تو ہم تو جی بری الذمہ ہو گئے. قوام کا یہ مطلب بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے, میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ عورت کے ساتھ کیا کرنا ہے, بہت اس نے سلوک سے کام کر کے چلنا ہے. بیوی کو پہلے پالنا پڑتا ہے. گھر کے قوام بنانے کا مقصد یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ بس اب وہ قوام بنا دیا ہے تو وہ اب ناک پہ غصہ رکھے گا, کندھے پہ لاٹھی رکھے گا, باہر سے سارا کچھ کر کے آیا ہے, گرمی میں دھند ہو کر بالکل پسینے میں شرابور ہو کر وہ آ کے اور اب کبھی بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے, کبھی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے, کبھی فلاں چیز اٹھا کے پھینک رہا ہے, کبھی فلاں چیز پہ غصہ نکال رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر وہ قوام ہے تو قوام کی ذمہ داری بھی بہت ہے. حدیث میں آتا ہے سید القومی خادمہم, قوم کا لیڈر قوم کا سردار ہوتا ہے. اگر قوم کا خادم ہوتا ہے, قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. اب اگر وہ سردار بن کے رہا ہے, اللہ نے اس کو سردار بنا دیا ہے, تو اب وہ خادم ہے. گھر آنے کے بعد اب وہ بالکل ہمبل ہو جائے گا, ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائے گا. ایسا ہو جائے گا کہ اب وہی بلکہ سب کچھ کر کے دے رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سارے گھر کے کاموں میں مطلب سے نفیس کام کیا کرتے تھے. آج لڑکے کہتے ہیں میں سارا کر کے آیا ہوں, پانی پلاؤ مجھے, چائے بنا کے لاؤ, ہے نا, میں کیوں ہاتھ ہلاؤں, بچہ میں کیوں سنبھالوں, میں کیوں گود میں اٹھاؤں. ادھر دعوت ہو رہی ہے, وہ بیوی بھی بیچاری کچن میں لگی ہوئی ہے, بچے ماں کو رو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, اور شوہر جو ہے وہ آرام سے موبائل پہ بیٹھے ہیں اور صوفے میں جم کے. میں کیوں سنبھالوں, میری ذمہ داری تھوڑی ہے. نو, ہر
چیز میں مرد نے کیا کرنا ہے؟ سید بنایا نا اللہ نے اس کو. اب یہ کیا ہے؟ خادم بنے گا. اس نے ہر چیز میں اس بیوی کے ساتھ کام کرنا ہے. ہم نے یہ باتیں اپنے بیٹوں کو سمجھانی ہے, ہم نے یہ باتیں اپنے بیٹوں کو سکھانی ہے. آج بہویں اگر نہیں کرتی کوئی چیز تو آگے سے وہ ساسیں برا منا لیتی ہیں کہ خود تو کرتی نہیں, اپنے میاں سے کراتی جاتی ہے, میاں سے کراتی جاتی ہے, اس نے میاں کو پیروں کی جوتی بنا لیا ہے, غلام سمجھ لیا ہے. ہاں جی تکلیف ہوتی ہے, بالکل یہ بات کہہ رہی ہے, ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کر رہا ہے, ابھی بھی نہیں کر رہی. آپ سن لیجئے, دونوں کی ذمہ داریاں ہیں. یہ نہیں ہے کہ بس اب مرد کو خادم بنا دیا اور مرد کو جو ہے وہ خادم ہم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ سید القومی خادم ہم, تو اب سارے گھر کے کام بھی اب جو ہے وہ میاں ہی کرے گا. نو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں کہنا کہ میں نہیں کروں گا. اس نے دیکھنا ہے کہ جب ضرورت ہے تو خود آگے بڑھ کے کرے, وہ خود کرے آگے. اس کی اپنی بیوی, بعض دیکھیں بعض لڑکیاں اتنی ہارس پاور کی نہیں ہوتی, اور پھر ماؤں کے گھروں میں پڑھائیاں یہ وہ, اس میں ان لوگوں کو بہت سارے کام نہیں آتے ہوتے. تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا لے تو اپنی بچیوں کو سکھائیں, اپنے بیٹوں کی تربیت کریں کہ بیوی کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹا دیا کرو. آج کل کر لیتے ہیں ماشاءاللہ. شکر الحمدللہ. ماؤں کو چینج ہونے کی ضرورت ہے, ساسوں جی. تو یہ ٹریننگ بھی ماؤں نے اپنے بچوں کو دینی ہے. ہمارے حالات بالکل ہی اپوزٹ ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ مردوں کو قوام بنا دیا تو اب انہوں نے ہل جل نہیں کرنی, اب سارے ہل جل کون کرے گی؟ عورت کی ڈیوٹی ہے, عورت ہی نے کرنا ہے. نہیں, آپ کو بھی ساری چیزیں میں نے سمجھا دی ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں اب سارے کام مرد ہی کرے گا اور عورت تو بس مہارانی بن کر بیٹھ گئی, اس نے کچھ نہیں کرنا. اتنا خوش مت ہو, آگے ہی اللہ تعالیٰ نے اب عورتوں کی بھی ذمہ داریاں بتا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالصالحات, بس نیک عورتیں. اب دیکھ لو عورتوں نے کیا کرنا ہے. ایک گھر چلانا ہے نا, تو گھر چلانے کے لیے جہاں مرد نے یہ سارے کام کرنے ہیں وہاں عورتوں کو کیسا ہونا ہے. فالصالحات, نیک عورتیں. وہ کیسی ہوں گی؟ قانتات, وہ فرما بردار ہوں گی. اور کیا کریں گی؟ حافظات للغیب بما حفظ اللہ, اور غیر موجودگی میں جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی وہ حفاظت کرنے والیاں ہوں گی. صحیح؟ تو گویا یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ ایک اچھی بیوی کی صفات کیا ہوں گی, ایک اچھی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. صالحات, پہلی بات اس میں بتائی جا رہی ہے نیک بیویاں. نیک بیویاں کیسی ہوں گی؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو امامہ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خوف خدا کے بعد ایک نیک انسان کے لیے نیک عورت سے افضل کوئی نہیں ہے. نیک عورت وہ ہے جب تم دیکھو تو اسے دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے. ہاں میری تو بیوی اتنی خوبصورت ہے کہ میں اسے دیکھتا ہوں تو میرا دل ہی خوش ہو جاتا ہے. بس اس کی خوبصورتی ہی دیکھتے رہو گے اور خوش ہوتے رہو گے. نو نو, اللہ نے فرما دیا نیک عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے اور جو تم اسے حکم دو وہ تمہارے حکم کی تعمیل کرے. گویا قانتہ بھی ہو, اور پھر یہ کہ تمہارے پیچھے اپنی عزت اور مال کی حفاظت کرنے والی ہو. تو دو نیک عورتوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں. وہ نیک عورتیں کیسی ہوں گی کہ وہ شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہوں گی اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت, مال, راز, امانتوں کی حفاظت کرنے والی ہوں گی. ماں باپ کی خدمت تو آ گئی نا, بھی فرما برداری. آگے بڑھ لیتے, دیکھ لیتے. اب دیکھیں نیک عورت اگر کوئی ہوگی تو اس کی دو صفات یہاں بتائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, نیک عورت کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ایک نیک زوج جب کسی کو مل جاتا ہے تو اس کا آدھا ایمان وہی مکمل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کسی کا زوج, جوڑا, پیر اگر نیک ہوگا تو آدھا ایمان تو وہی میں مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیک عورت اپنے شوہر کے دین کا ستون ہوتی ہے. جب تک شوہر کے اندر دین ہوتا ہے تو دین دہلیز تک رہتا ہے, لیکن جب عورت کے اندر دین آتا ہے تو دین نسلوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے.
گھر کے اندر دین تبھی آتا ہے جب عورت کے اندر آتا ہے. تو جب نیک بیوی اگر ہوگی تو ایک تو شوہر کے دین کا ستون بھی بنے گی اور آگے بھی اس کو ٹرانسفر کرنے والی ہوگی, اور ایک نیک عورت 1000 غیر صالح مردوں سے بہتر ہے. کتنی فضیلت ہے اس کی کہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے, لیکن بہترین دنیا کی متاع ایک نیک بیوی ہے. اللہ ہمیں دنیا کی بہترین متاع بنا دے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 چیزیں جمع کیا کرو. ساری کی ساری دنیا کی متاع, بہترین متاع نیک بیوی ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جمع کیا کرو. ذاکر زبان, شاکر دل, صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو دین کے مددگار ازواج بھی عطا فرمائے, اور ہمیں اور ہمارے شوہروں کو ایک دوسرے کے لیے دین کے مددگار ازواج بنا دے. اب دیکھیں یہ بہترین دنیا کی متاع ہے. شوہر کے دین کا ستون حضرت خدیجہ کیسے بنی تھی, کیسے بنی تھی؟ یہ ایک نیک عورت تھی نا, 15 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی. لیکن کیا ہوا تھا, گھر وہی چلا تھا کہ جب انہوں نے اپنے شوہر کو قوام مان لیا تھا. ہاں وہ دنیا کی عرب کی تمام لوگوں سے زیادہ رئیس بھی تھی, بہترین تاجرہ بھی تھی, بہت خوبصورت بھی تھی, عمر میں بڑی بھی تھی. لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اتنی قابل, میں اتنی انٹیلیجنٹ اور میں اتنی جو ہے امیر, میں کیوں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت نبوت تو نہیں آئی تھی. لیکن آپ نے ان کو سچائی اور ان کی ایمانداری سے متاثر ہو کے ہاں سچائی اور ایمانداری سے ان میں اچھی کچھ ٹریٹس دیکھی تھی, کوالٹیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر, اور انہوں نے ان سے شادی کر کے ان کو قوامیت کا درجہ دے دیا تھا. تو شوہر کو یہ نہیں دیکھا تھا کہ چھوٹی عمر ہے, ان کو قوام بنا لیا. گھر تبھی چلتا ہے جب قوام مان لیتی ہے عورت. آج لڑکیاں قوام ہی نہیں مانتی. میں زیادہ انٹیلیجنٹ, میں زیادہ پڑھی لکھی, میں زیادہ بڑے خاندان سے, میں زیادہ امیر. یہ کون ہے؟ کس کا گھر نہیں چلا تھا جنہوں نے قوام نہیں مانا تھا؟ حضرت زینب بنت جہش اور حضرت زید بن حارثہ, دونوں کتنے پائے کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو حب رسول ہیں حضرت زید بن حارثہ کے, جن کا نام ایک واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آتا ہے. اور دوسری کون بنی جو ام المومنین کے درجے پر پہنچی, حضرت زینب بنت جہش. لیکن کیا تھا, میں قریشی, وہ غلام, انا خیر منہ نسبا, میں نسب میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. شادی تو کر لی کیونکہ اللہ کا حکم تھا. قرآن سورہ احزاب میں آیا تھا نا, کسی مومن کو یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو وہ اس کے معاملے میں اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. یس, ان کا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا اور انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے, اللہ کے رسول, اللہ کا فیصلہ, اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے, ان کی چاہت ہے, میں سر تسلیم خم کرتی ہوں. اس آیت کے سننے کے بعد سر تسلیم تو خم کر لیا, لیکن دل سے ان کو قوام نہیں مانا. دل سے قوام نہیں مانا تھا تو کیا شادی چل گئی تھی؟ اتنے نیک لوگوں کی بھی نہیں چلی تھی نا. گھر وہی چلے گا جہاں پہ بیوی شوہر کو قوام مانے گی, اور وہ نیک بیوی ہوگی جو شوہر کو قوام بھی مانے گی, اور پھر قوام مانے گی تو اس کی اطاعت کرے گی نا. قوام ہی نہیں مانے گی تو کیسے اس کی اطاعت کرے گی؟ آج ہماری وہ بچیاں ہیں, وہ آگے سے کہتی ہیں میں کیوں تمہارے جوتے اٹھاؤں اور پالش کروں, میرا کام نہیں ہے یہ, جاؤ جا کے خود ہی جوتے پالش کرو, یا جی جوڑا استری کرنا ہے تو خود ہی کرو, چائے بنانی ہے تو خود بناؤ, میں کیوں کروں, بلکہ مجھے بھی کام نہ آتا. شوہر کہے جا رہے ہیں اچھی بیوی کون ہوگی؟ جو شوہر کی اطاعت گزار ہوگی. ہاں جی, اس کو تو کہنا بھی نہیں پڑے گا, اس کو تو پہلے ہی پتا ہوگا کہ میرے شوہر کو اس ٹائم چائے پسند ہوتی ہے, اور وہ خود پوچھ کے اس کے لیے چائے بنا کے آگے بڑھے گی. تو اب دیکھیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے معاملات کیا نظر آتے ہیں, اتنی اطاعت گزار, اتنی فرما بردار. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی ہے, لیکن ان کے دل میں ایک کیفیت ہے اللہ سے حق طلب کرنے کی, اور وہ حق طلب کرنے کے لیے غار حرا میں جاتے ہیں.
پیچھے سے کیا کر رہی ہیں؟ غار حرا میں کبھی چڑھے آپ لوگ؟ کتنا اونچا ہے وہ، کیا چڑھنا اس پر آسان ہے؟ ایک عرب کی وہ خاتون جو اتنی امیر کبیر کے سارے عرب کے تاجروں کا مال جمع کر لیا جائے تو اتنا مال نہیں تھا جتنا ایک اکیلی واحد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تھا. اتنا مال تھا. سوچئے کیا رئیس زادی تھی وہ، کیا ملکہ تھی اس وقت کی، لیکن کیا کر رہی ہیں شوہر کے لیے ایک ایک ہفتے کا کھانا لے کے غار حرا میں پہنچا رہی ہیں. سبحان اللہ، ایک ایک ہفتے کا کھانا پہنچا کے آتی تھی. اور بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ، یہ تو نہیں پتا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ، آپ ایک ایسی عورت کو امیجن کریں نا جو ایک نیک انسان ہے، حق کی تلاش کے لیے کوشاں ہے، اور وہ حق کا دین کا ستون بن رہی ہے. تبھی تو اسلام کی جڑ کہتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو، کیونکہ اسلام کا جو درخت لگا اس کی جڑ یہ تھی، نظر نہیں آتی جڑ کسی کو بھی. یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سپورٹ کرتی جبکہ وحی آئی تھی تو کیسے پریشانی کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے. کس نے تقویت دی تھی؟ ایک بیوی نے. اور کیا کہا تھا؟ آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. یہ یقین تھا. شوہر کے دین کا ستون بنی. اگر بیوی ہی کل کلام کو بول دیتی، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہونا تھا. سوچئے اگر ہمارے شوہر صحیح بات کے لیے ہمیں کہہ رہے ہوں تو کیا کرنا ہے؟ ان کے اس دین کا ستون بننا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، ان کے لیے آگے معاون بننا ہے، ان کی مددگار زوج بننا ہے. یہ دین کے مددگار ازواج ہی تو تھی جو دین آج تک ہم تک پہنچا گئی. حضرت عائشہ تو صدیقہ کتنی چھوٹی سی عمر میں آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاشانے میں، چھوٹی سی عمر میں آئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ان کی عمر کہا جاتا ہے کہ 25 سال تھی غالباً. کچھ لوگ 18 کہتے ہیں، کچھ لوگ 25 کہتے ہیں. 18 سال کی حضرت فاطمہ کی عمر تھی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں بس اتنی ہی، لگ بھگ اتنی ہی عمر تھی ان کی. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 50 سال زندہ رہی. کتنا دین کا 1/3 حصہ ہم تک منتقل کر کے گئی. ہر بات پر یاد رکھتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی، اور پھر اس کو ہم تک پہنچانے کا سبب اور وسیلہ اور ذریعہ بنی. یہ دین کی مددگار زوج فقیہ الامت ایک ہی خاتون ٹھہری، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ. اس کے علاوہ بے شمار صحابیات کے واقعات ملتے ہیں. حضرت ام سلیم کیسی دین کی مددگار زوج بنی. یہ وہ خاتون تھی جو بہت امیر اور بہت خوبصورت تھی. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کے ایک بیٹے تھے حضرت انس. 9 سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا. جب ان کے بیٹے 9 سال کے تھے. کس وقت قبول کیا؟ جب کہ بیعت عقبہ ثانیہ، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں آئے تھے. یہ بیعت کرنے کے لیے گئی ہیں وہاں پر حج کے موقع پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے واپس آئی ہیں. تو یہ مسلمان تھی، اور حضرت ابو طلحہ یہ مشرک تھے، اور یہ ایسے تھے کہ انتہائی خوبصورت، خوبرو، جوان، امیر بھی تھے، بڑی پیمپرنگ وغیرہ اپنی کیا کرتے تھے، اور ایک ایسا شخص تھے کہ جس کو کوئی خاتون دیکھ کے منع نہ کرے. اگر وہ کسی شادی کا پیغام کسی کو دیں تو عورت آرام سے قبول کر لے. یعنی جو عورتیں چاہتی ہیں بالکل ہر صفت سے متصف تھے. تو جب انہوں نے، ان کے دل میں خیال آیا، شادی نہیں کیا کرتے تھے لیکن ایک دم سے ان کے دل میں خیال آیا کہ میں شادی کرتا ہوں، تو شادی کرنے کے لیے جو نگاہ دوڑائی تو حضرت ام سلیم پہ پڑی، کیونکہ بہت خوبصورت تھی. انہوں نے رشتے کا پیغام دیا تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ میری تم سے شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ پریشان حیران ہو گئے کہ مجھے تو کوئی عورت کبھی منع نہ کرے، اس نے مجھے کیسے منع کر دیا. وہ کہنے لگی کہ اس لیے کہ تم مشرک ہو اور میں تو اسلام قبول کر چکی ہوں، میری تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. اب یہ بیچارے ڈپریشن میں. ظاہر ہے کسی مرد کو کوئی منع کر دے تو وہ انہوں نے آگے سے فوراً کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم سے شادی کرنے کا کیا طریقہ ہے، کس صورت میں تم مجھ سے شادی کرو گی.
تو انہوں نے آگے سے کہا ایک صورت ہے کہ آپ مجھے اسلام قبول کرنے کا تحفہ مہر میں دے دیں. سبحان اللہ, مال تو بہت تھا نا ان کے پاس, یہ بھی بڑے امیر تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, مگر میں اسلام قبول کر لوں گا تو آپ مجھ سے شادی کر لیں گی؟ کہنے لگی جی بالکل کر لوں گی. انہوں نے اسلام قبول کیا, ان دونوں کی شادی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان کا جو نکاح تھا نا, خطبہ نکاح ان کے بیٹے حضرت انس نے پڑھایا تھا, اور حق مہر کا تحفہ تھا نا, قبول اسلام کا تحفہ میں دیا تھا. اب کیا ہوا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو انہوں نے حضرت انس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا کہ آپ جو ہے وہ ان کو اپنی خدمت گزار بنا لیں. حضرت انس حضور کے خادم بن گئے. اب یہ دونوں, اب ان کا ایک بچہ پیدا ہوا جن کا نام تھا ابو عمیر. چھوٹے سے تھے 6 سال کے, اور 6 سال کے تھے, ان کو پرندے اڑانے کا بڑا شوق تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے, بات چیت یہ وہ, تو ایک دفعہ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ابو عمیر رکھ دیا نا, پرندوں کو دیکھنے والا تھا. تو ایک مرتبہ کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابو طلحہ کسی سفر پر جانے والے تھے کہ حضرت جو بیٹا تھے ان کے ابو عمیر وہ بیمار ہو گئے. تو یہ سفر پر چلے گئے اور پیچھے سے ابو عمیر کا انتقال ہو گیا. جب ابو عمیر کا انتقال ہو گیا تو یہ جو بیوی ہیں حضرت ام سلیم, ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے بچے کو وہی غسل دلوا کے کفنا کے انہوں نے کمرے کے اندر رکھوا دیا, اور یہ کہا کہ آج ابو طلحہ نے آنا ہے, کوئی ابو طلحہ کو بتائے گا نہیں کہ ابو عمیر کا انتقال ہو گیا. جب یہ آئے ابو طلحہ تو انہوں نے پوچھا بیوی سے کہ ابو عمیر کیسا ہے, تو انہوں نے بولا قدر سکون میں. بچہ تو مر چکا تھا لیکن اپنے جذبات پہ قابو رکھا, کیونکہ شوہر تھکا ہارا گھر آیا, اس کو کوئی تکلیف دے بات نہیں کرنی کہ وہ چڑ جائے. آج بچیاں کیا کہتی ہیں, میں شوہر گھر آیا ہے تھکا ہارا, چلو اٹھو امی کے گھر چلیں, چلو اٹھو سیل لگی ہے فلاں جگہ پہ جا کے شاپنگ کر کے آتے, چلو اٹھو فلاں جگہ چلتے. شوہر گھر آیا تھکا ہارا, پہلے اس کو سکون سے تو لے لینے دیں. آپ نیک ازواج کیا کرتی ہیں, آپ دیکھیے نیک ازواج کیا کر رہی ہیں, بیٹا مر گیا ہے پھر بھی شوہر کو نہیں بتا رہی کہ جی یہ تکلیف آئی ہے ہمارے اوپر. میاں نے پوچھا ہے تو کہہ رہی ہے قدر سکون میں. پھر کھانا رکھا, کھانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ شوہر نے جسمانی خواہش کا بھی وہ کیا, خواہش کا بھی ارادہ ظاہر کیا, تو آگے سے انہوں نے وہ بھی پوری کر دی. اور پوری کرنے کے بعد اتنا جذبات پہ کنٹرول ہے, اور پھر کہنے لگی کہ یہ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی امانت دے اور پھر وہ واپس مانگے تو آپ کیا کریں گے. اب سمجھ آئی نا, اب ہوش بھی آئے کہ بھائی کیسے بولوں, کیا بولوں. پھر سمجھ آیا کہ آپ کو کوئی امانت دے تو کیسے آپ کیا کریں گے. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا جس کی امانت ہے ظاہر ہے وہ مانگے گا تو اس کو لوٹا دوں گا. تو کہنے لگی کہ بس اللہ نے آپ کو امانت دی تھی ابو عمیر, اس نے وہ واپس پر لے لی, اور وہ ساتھ والے کمرے میں اس کا کفن کا پڑا ہوا ہے جب اس کا میت, تو اب اس کو جا کے اللہ کے سپرد کرا گیا. سبحان اللہ, یہ ہے دین کی مددگار ازواج, یہ ہے مرد کے دین کا ستون. ان لوگوں نے اتنا مال تھا سب دین کے راستے میں لگا دیا, اتنا لگایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک مہمان آیا, شخص آیا, اس نے اسلام قبول کیا. تو جب جو شخص اسلام قبول کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساری بنیادی ضرورتات پوری کرواتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کو میرا مہمان بنائے گا آج کے دن. تو حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے کہ میں اس کو اپنا مہمان بناؤں گا. سیدھے گئے اپنے گھر, جا کے اپنی بیوی سے کہنے لگے ام سلیم سے, گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے. آپ دیکھیے کتنے امیر تھے جو میں نے ان کی شادی کا وقت آپ کو بتایا, اور اب یہ حال ہے کہ بیوی کہتی ہیں گھر میں بس اتنا ہی کھانا ہے کہ بس ہم ہی کو پورا ہو جائے. تو کہنے لگی حالات دیکھ رہے فائنینشیل کیا سرکمسٹانسز ہو گئے ہیں. تو آگے سے کہتی ہے بس اتنا ہی ہے کہ ہم ہی کو پورا ہو جائے, خیریت ہے. تو انہوں نے کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان جو ہے وہ بھیجا ہے, اس کو کھانا کھلانا ہے. تو کہنے لگی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ لے آئیے. آپ ایسا کریں اس کو لے آئیے گا, بچوں کو میں پہلے سے ہی سلا دیتی ہوں, اور آپ جو ہے نا اس کو کھانا جب میں رکھوں گی نا تو میں چراغ صحیح کرنے کے بہانے اٹھوں گی اور چراغ گل کر دوں گی, اور آپ بیٹھ کے نا منہ چلاتے رہیے گا تاکہ اس کو لگے کہ کھانا جو ہے وہ ہم لوگ بھی کھا رہے ہیں.
تو اس طرح وہ ہمارا ٹائم گزر جائے گا. تو بچوں کو انہوں نے سلا دیا, سارے کا سارا کھانا جب لا کے رکھا, چراغ صحیح کرنے کے لیے اٹھی اور چراغ کو گل کر دیا, اور پھر دونوں بیٹھ گئے ان کے مہمان کے سامنے, اور اس طرح کھاتے جا رہے کہ پورا کا پورا کھانا جو ہے وہ مہمان نے کھا لیا. ظاہر ہے وہ خستہ حال آیا تھا, سارا کھانا ختم ہو گیا. اور اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وہ آیت کا ٹکڑا نازل کر دیا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ ان کو خود کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو. تو اللہ نے ان کی 27 قرآن پاک کی آیت میں نازل کر دی. یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے مددگار ازواج ہیں, اور یہ نیک بھی ہیں, صالحات بھی ہیں, قانتات بھی ہیں کہ نہیں؟ اللہ میں ایسی ہی بیویاں بننے کی توفیق عطا فرمائے. پھر وہ حضرت جابر بن عبداللہ کا واقعہ دیکھ لیجئے, اس جنگ خندق میں کیا ہوا تھا. جنگ خندق میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر دیکھے بندے ہوئے, تو جابر بن عبداللہ سے دیکھا نہیں کیا, بھاگے گئے, اپنی پہاڑ پر ہی ان کا گھر تھا, بھاگے گئے, جا کے بیوی سے کہا گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ کہنے لگی ایک بکری ہے اور تھوڑے سے جو ہیں. کہنے لگے ٹھیک ہے, میں بکری کو ذبح کرتا ہوں, کھانا پکاؤ اور جو کا آٹا اس کو پیسو, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہا ہوں اور ان کے لیے کھانا جو ہے نا وہ تیار کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ 3000 کے 3000 کو بلا لیا. ایک بکری فقط کتنوں کو کفایت کر سکی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جابر اپنی بیوی کو کہنا کہ میرے پہنچنے تک آٹا نہ گوندے اور میرے وہ کفگیر باہر نہ نکالے, یعنی چمچہ ہنڈیا سے باہر نہ نکالے. ایسے ہی کیا گیا اور سب کے سب نے جو ہے وہ کھانا کھا لیا اور یہ معاملہ پورا کا پورا ہو گیا. یہ وہ دین کی مددگار ازواج میں سے تھی. یہ نہیں انہوں نے کہا تھا یہ کیا کہ آپ 3 ہفتے سے تو وہاں لگے ہوئے, پتہ نہیں آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے, کیا خندقیں کھود رہے ہیں, کیا کریں گے یہاں پہ, اتنے بڑے بڑے چٹانوں کو نکال رہے ہیں, ہم کو بچوں کے سمیت آپ پیچھے ایسے قحط کے دور میں اور اتنی سردی کے عالم میں ہم کو چھوڑ کے چلے گئے. آپ آ کے اب ایک بکری رہ گئی تھی, اسی کو آپ نے وہ بھی لے کے چلی جانی تھی. ایسا نہیں کہہ رہی, کیا کر رہی ہیں, پوری کی پوری سپورٹ بن رہی ہیں. حضرت ابو دادا کا واقعہ یاد ہے کہ جب انہوں نے پورا باغ دے دیا تھا اور آ کے بیوی کو دوسرے باغ میں سے نکالا تھا, ام دادا باہر آ جاؤ, اندر بھی نہیں گئے, اور وہ باہر آئیں اور آ کے کہنے لگی کہ وہ کیا ہوا. تو انہوں نے کہا وہ میں نے باغ جو ہے نا, یہ والا باغ اللہ کی راہ میں اللہ کو قرض دے دیا ہے اور اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت دے گا. تو کہتی ہیں ابو یحییٰ آپ نے بڑا اچھا سودا کیا. آج بیویاں کہتی ہیں کیا اتنی بڑی زمین اٹھا کے تم نے مدرسے کے لیے دے دی, ہاں ہے اس میں ہمارا کیا بنے گا, بچوں کا کیا ہوگا, تمہارا تو دماغ خراب ہوگا, تمہاری تو مت ماری گئی. اللہ ہمیں دین کی مددگار ازواج بنائے. صالحات کیسی ہوتی ہیں؟ شوہروں کے دین کی مددگار بھی ہوتی ہیں, دین کے ستون بھی بنتی ہیں. جب ایسی بنتی ہیں تو یہ نیک عورتیں کہاں پر پہنچتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے, رمضان کے روزے رکھتی ہے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہے, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, چاہے وہ کسی دروازے سے بھی جنت میں داخل ہو جائے. کتنی اطاعت کرنی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر شوہروں کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں شوہروں کو اور بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اگر حکم ہوتا, ابھی حکم نہیں ہے. کسی نے مجھے کہا کہ جی ایک شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو یہ ایسے کہا ہے کہ شوہروں کو سجدے کا حکم دیتا تو تم مجھے سجدہ کرو. شوہر اس بات کو ایسے پکڑ لیتے ہیں کہ میں قوام ہوں, تمہیں مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہے. کوئی حکم نہیں ہے, یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرمانے, اگر حکم دیا جاتا اللہ کے علاوہ تو پھر شوہر کو دیتا, کیونکہ شوہر کیا ہے؟ رب البیت ہے, رب کو حکم ہے نا سجدہ کرنے کا. تو چونکہ شوہر گھر کا رب بن ہوتا ہے, ساری چیزوں کو انتظام کرتا ہے, فینڈ اینڈ فیچ کرتا ہے, معاشی کفالت کرتا ہے, تو اس وجہ سے اللہ نے کہا اگر حکم دیا جاتا تو اس کو دیتا. اور اطاعت اتنی ہے, یہ نہیں کہ لاجیکل چیزوں پر اطاعت کی جائے, پھر الاجیکل چیز بھی لگ رہی ہے تو بھی اطاعت کرنے کا حکم ہے. کیونکہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک عورت اس وقت تک اللہ کی فرما بردار نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار نہ ہو جائے. یعنی اگر اللہ کی فرما بردار بننا ہے تو شوہر کی اطاعت گزار ہونا ضروری ہے. یہاں تک کہ اگر وہ یہ کہے کہ 2 سر پہاڑوں کے درمیان دوڑ تو وہ بھی اس کی اطاعت کرے. اب 2 سر پہاڑوں کے درمیان دوڑنا تو اللاجیکل ہے نا. اب وہ کہے کیا مجھے نہیں سمجھ میں آتا، پتہ نہیں آپ یہ کیوں مجھے کہتے ہیں کرنے کے لیے. اگر وہ کہہ رہے کرنا ہے تو کریں. ہاں اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں پر یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. حدیث میں کہ مخلوق کی اطاعت گناہ کے کاموں میں نہیں ہے. گناہ کے کاموں میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، خواہ وہ شوہر ہو، خواہ وہ والدین، خواہ وہ آپ کے اولو الامر ہو، حکمران ہو. اگر اللہ اور رسول کے خلاف کوئی وہ حکم دیتے ہیں، کسی گناہ کے کام کا حکم دیتے ہیں، پھر ان کی فرما برداری نہیں ہوگی. صحیح ہے نا؟ اس کے علاوہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نہ نفل نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. لیکن فرض نماز پڑھنے میں اگر وہ منع کرے گا تو پھر آپ اس کی بات نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے؟ ایسے فرض روزہ بھی، فرض روزہ بھی اگر شوہر کہے نہیں فرض روزہ بھی نہیں رکھنا تو پھر آپ نہیں سنیں گے. فرائض کی چیزوں کے اندر شوہر کی اطاعت نہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہاں شوال کے وہ نفل روزے ہیں، وہ نفل روزے ہیں. تو نفل روزہ یا نفل نماز شوہر کی اطاعت اجازت کے بغیر عورت کو کرنا جائز نہیں ہے. یہ شوہر یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم اپنی جنت کماتے ہیں. شوہروں ہم جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو ہماری جو جنت ہے نا وہ ہمارے والدین کے قدموں میں نہیں ہوگی. کس میں ہوگی؟ شوہر کی اطاعت میں. میں نے ابھی آپ کو بتایا 8 دروازوں سے داخل ہو جائے. اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے وہ عورت جنتی ہے. تو جنت ملنی ہے تو اللہ کی رضا ملنی ہے تو شوہر کی اطاعت میں ملنی ہے. اگر شوہر کہتے کہ والدین کے گھر میں بھی نہیں جانا تو نہیں جانا. اگر وہ قطع رحمی کروا رہا ہے تو وہ گناہگار ہے، آپ نہیں. اگر شوہر کہتے کہ آپ اس سے نہیں ملیں گی اپنی والدین سے، میری اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے والدین کے گھر جاؤ، تو عورت چھپ چھپ کے نہیں جائے گی. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ اب اس نے اپنے شوہر کی اطاعت کرنی اور وہ گناہگار شوہر ہوگا رشتوں کو کاٹنے کی وجہ سے، عورت نہیں ہوگی. اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. اب میں چھپ چھپ کے ملتی رہوں کہ میرے شوہر کو پتہ نہ چل جائے کہ میں اپنی ماں سے یا اپنی بہن سے ملی تھی جس نے اس نے مجھے منع کیا ملنے کے لیے، اور میں چھپ کے مل لوں کہ میں نے تو رحم کے رشتے نہیں کاٹنے، تو میں گناہگار ہوں گی. صحیح ہے نا؟ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم اپنے والدین کے گھر نہیں جاؤ گی، اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا. وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اس نے کہا میرا شوہر مجھے کہہ کے گیا، اس نے منع کیا ہے مجھے اپنے والدین سے ملنے کو، میرے والد کا انتقال ہو گیا، اب مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے تمہیں منع کیا تھا تو تم اپنے والدین کے گھر میں نہیں جاؤ گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ تم اپنے والدین کو مطلب جو والد ہیں اس کے جنازے کو کہو کہ وہ تمہارے گھر کی چوکھٹ پر لائے اور تم اس کا دیدار کرو اور پھر اس کو وہاں سے لے جایا جائے. تم اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تمہارے شوہر تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، اور جو عورت جنت میں جانا چاہتی ہے تو اللہ کی رضا کو تلاش کرے. آپ نے فرمایا اور اللہ کو ان کی رضا مل نہیں سکتی جب تک کہ شوہر راضی نہ ہو جائے. اور جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتی ہیں آسمان میں فرشتے، ہواؤں میں پرندے، جنگل کے درندے اور سمندر میں مچھلیاں. یعنی ایک عورت جب اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی ہوتی ہے تو کتنی چیزیں اس کے لیے بخشش کی اور رحمت کی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. اور ایک عورت جس وقت اپنے شوہر کی اطاعت میں لگی ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کے حکم کی آپ فلفل کر رہے ہیں تو آپ تو رب کا قرب پا رہے ہیں اس کی وجہ سے.
آج شوہر کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے تو ہاتھ جھٹک دیا جاتا ہے, اس کی بات کو جھاڑ دیا جاتا ہے. اگر آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں تو آپ رب کے قرب کو پا رہے ہیں. اور ابن عباس سے آتا ہے, اور جو نافرمان بیوی ہوتی ہے, آج ہم صرف اور صرف فالصالحات قانتات کو پڑھیں گے, حافظات للغیب انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے. آپ جو ایک نافرمان بیوی ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے, اس کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے تو آسمان میں ایک فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے, اور جتنی چیزوں پر اس کا گزر ہوتا ہے تمام چیزیں اس پر لعنت کرتی ہیں, حتیٰ کہ وہ اپنے گھر لوٹ نہیں جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک پورا کا پورا خطبہ دیا جس میں آپ نے پورے کے پورے عورت کو طریقہ اور فرائض بتا دیا. یہ خطبہ بتا کے پڑھ کے میں آپ سے اپنی کلاس کو ختم کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے خاوند کے ساتھ اپنے حسن و جمال پر فخر نہ کرے, یعنی اترائے نہ, تکبر نہ کرے, اکڑے اور گھمنڈ نہ کرے. خوبصورت ہے تو الحمدللہ عاجزی میں ہی رہے کہ بھائی میں تو اتنی حسین, میں کیوں تمہارے لیے یہ کروں. اس کا مطلب یہ ہے خاوند کی برائی نہ کرے, اس کے عیب نہ نکالے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا معاملہ کرے, اس کی ناشکری نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ آج میں نے جہنم دیکھی اور جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی. صحابہ نے پوچھا کیوں, کس وجہ سے عورتوں کی کثرت دیکھی؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ ناشکری کرتی ہیں. صحابہ نے پوچھا کس کی ناشکری کرتی ہیں, کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں کہ ساری عمر ان کا شوہر ان کے اوپر خرچ کرتا رہتا ہے, اور اگر ایک مرتبہ اس سے کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ کہتی ہے میں نے تو تم سے کبھی کوئی خیر پائی ہی نہیں. سائے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہے, تو اس کی ناشکری نہ کرے. ہر وقت خرید و فروخت کا سوال نہ کرے, کسی ایسی چیز کا سوال نہ کرے جس سے وہ عاجز ہو, یعنی جو اس کو ناپسند ہو. آج آن لائن جو ہے وہ شاپنگ کر لی جاتی ہے, مرد کی جیب پر بوجھ بنا جاتا ہے. ابھی اس دن میں نے ویڈیو دیکھی, سیفائر کی سیل لگی تھی اور اس سیل کے اندر یہ حال تھا کہ عورتوں کا جم غفیر اندر, اور جو بیچارے باہر مرد تھے وہ ایک عام مڈل کلاس لوگ تھے, اور ایک ایک عورت آپ کو پتہ ہے کہ سیفائر کی سیل میں سے 10 جوڑے اٹھا کے جاتی ہے, اور وہ بیچارے ایک مڈل کلاس اور مرد جو ہے وہ باہر کوئی اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہے, کوئی اپنی جو ہے وہ پسینے پہنچ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے اور کوئی ہوائیں لے رہا ہے. تو یہ ان کے حالات تھے. تو یہ اپنے میاں کے اوپر بوجھ بن رہے ہیں نا. ایسی چیز کا سوال کریں جن سے وہ عاجز ہیں. آپ کہاں افورڈ کر سکتے ہیں اتنی مہنگی مہنگی چیزیں؟ جو کچھ اللہ نے تھوڑا بہت دیا اس پر قناعت کریں. کبھی یہ نہ کہے کہ تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ بے وفا عورتوں کا طریقہ ہے. بلا شدید ضرورت ہمسائے کے گھر نہ جائے, بلا شدید ضرورت ہمسائے کے گھر نہ جائے, ہمسایوں سے باتیں کم کرے, شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے. اگر وہ اجازت دے تو معمولی سادے لباس میں پردے کے احکامات کے مطابق گھر سے نکلے, اور ہر کام میں شوہر کی خوشی کو اصل مقصد حیات قرار دے, اور نماز اور تسبیح کی پابندی کرے. اللہ ہمیں ایسی ہی فرما بردار نیک بیویاں بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جی پوچھیں. زبان ہسبینڈ کے ساتھ جا کے مدد روسٹی تو کر سکتے ہیں جو باہر کی جو چیزیں آپ نے کہا نا, باہر کی ذمہ داری بانٹ کی, تو اگر نہیں بھی کر سکتے ہیں مل جل کے ساری چیزوں کو آپ کریں. ہاں خوشی سے کریں, جو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں. اور اگر مرد نہ ہو تو خود جانا پڑے گا, پھر اس میں ہاں اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. بازار سے خرید و فروخت میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر آپ شوہر کی اجازت ہے کہ آپ جائیں اور جا کے لے آئیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں. ٹھیک ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك فإني من المسلمين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام، جو باتیں آج ہم نے پڑھی ہیں اللہ ان کو ہمارے دلوں میں اتار دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غلطی کمی کوتاہی ہوگی اپنی دست قدرت سے معاف فرما کے اللہ اس کو عمل متقبلہ بنا کے قبول فرما کے اللہ اس کو ہمارے جسموں کا حصہ بنا دے، اور اللہ ان احکامات کو پر عمل کر کے اللہ ہمیں اس بات کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیری بندیاں ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ ان احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. اللہ ہمارے شوہروں کو ہمارے لیے بہترین ازواج بنا دیجیے، دین کے مددگار ازواج میں شامل فرما دیجیے، اور اللہ ہمیں ان کے لیے روحانی ساتھی اور دین کا مددگار ازواج بنا دیجیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بچوں کی اولادوں کی اسی نہج پر تربیت کرنے والیاں بن جائیں. اللہ ہمارے بچوں کو بھی اپنے اپنے گھروں کے اندر بہترین دین کے مددگار ازواج بنا دیجیے اور ان کو بہترین ازواج عطا فرما دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو سنوار دیجیے. اللہ ہماری نسلوں کو ایسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ ہماری نسلوں کو اسلام کا سورج بنا دیجیے. اللہ ان کو متقین کا امام بنا دیجیے. یا رحیم ان کو نمازوں کو قائم کرنے والا، نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا. یا رحیم اوقات نماز آج ہم نے پڑھے، اللہ ان کے اندر بہترین اول وقت میں نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اللہ نمازوں کو پابندی وقت کے ساتھ خوش و خضوع سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی تھی، جو نہیں معلوم تھا، انجانے میں ہو گئی یا جان بوجھ کر بھی ہو گئی، اللہ معاف فرما دیجیے. آئندہ اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما. انگلی پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے. اللہ ہم سب انسان ہیں، بشر ہیں، بشری تقاضوں کے تحت ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ بیویاں ہیں، اللہ بیویوں کے ہونے کے ناطے بھی اللہ ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. اللہ ہمیں فرما بردار بیویاں بنا دیجیے. اللہ نیک بیویاں بنا دیجیے. اللہ حافظات للغیب والی بیویاں بنا دیجیے. اللہ جو بہترین آپ نے نیک اچھی بیویوں کی صفات یہاں بتائیں، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بہترین نہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ بہترین ان کے اوپر سکینے نازل فرما کے بہترین مدد ان کے لیے اتار دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دشمنوں کی چالوں کو انہی پر الٹ کر اللہ انہیں نیست و نابود کر دیجیے، اور اللہ ہمارے پیارے مسلمان بھائیوں کو ان کا وہ خطہ انہیں عطا فرما دیجیے. اللہ ان کو بہترین طریقے سے اللہ ایمان کی حلاوت انہیں عطا فرما، اور اللہ ان کے لیے آسانیاں عطا فرما. غیب کے خزانوں سے اللہ ان کی مدد فرما. اللہ ہمارے دعائیں ہمارے ہاتھ ان کے حق میں قبول فرما، اور اللہ ہمیں بھی ان مجاہدین کی صف میں شامل فرما. اللہ جو ہم اپنے مالوں سے یا دعاؤں سے اللہ ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ وہ دعائیں قبول فرما کے اللہ ہمیں بھی مجاہدین کا اجر عطا فرما. یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام، جو روزے رکھے تھے اللہ ان کو قبول فرما، جو عبادتیں کی تھی، جو دعائیں کی تھی، اللہ ان کو اپنی قبولیت کے درجے عطا فرما. اللہ جو حج پہ جانے والے ہیں ان کے لیے راستے آسان کر دے، اور جو خواہش رکھنے والے ہیں اللہ ان کے لیے راستے کھول دیجیے. اللہ جانے والوں کی عبادتیں اور دعائیں قبول فرما لیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نہیں مانگنا چاہیے تھا، آنے والوں کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما. اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ بے روزگاروں کو بہترین نیک صالح اور حلال روزگار عطا فرما. اور اللہ جن کو زوج کی ضرورت ہے اللہ گھر بیٹھے ان کے لیے بہترین نیک ازواج کے فیصلے فرما کے اللہ ان کے گھر آباد فرما. جن کے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اللہ ان کے گھروں میں ان کے بچوں کو قائم اور دائم رکھنا اور آبادیوں خوشیوں کے ساتھ آبادی نصیب فرما. اللہ رزق حلال میں برکت عطا فرما. ہمارے شوہروں کو صحت عطا فرما. اللہ ہم جتنا خوش انہوں نے دنیا میں
ہمیں رکھا. اللہ ہم ناشکری نہیں کرتے ہیں, اللہ غلطیاں ہوتی ہیں معاف فرما دیجئے, ہمیں غصوں پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں ناشکری سے بچا, ہمیں اپنا بھی اور اپنے شوہروں کا بھی شکر گزار بندہ بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.